الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بہت سارے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے لو لگانے والے بہت سارے لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، تو آج ہم کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں، پریشان کیوں، مصیبت میں گرفتار کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ عالمی سطح پر شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک کسب پرسی کے ایام، در بدری کی زندگی، کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم اس وقت امت مسلمہ ہے۔ ہمارا سنہرا ماضی ہے، ہم کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے آج ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا، اور وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں عروج عطا فرمایا تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
پہلے کے لوگوں کی سچویشن یہ تھی کہ وہ تقاضے ایمان کی تکمیل کو ضروری سمجھتے تھے. وہ صرف کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کی بجائے کلمے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. ایمان کے تقاضے ہوں، اسلام کے تقاضے ہوں، ایمان باللہ کے تقاضے ہوں، ایمان بالرسالت کے تقاضے ہوں، ایمان بالقرآن کے تقاضے ہوں، ایمان بالآخرت کے تقاضے ہوں، ہر تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ زمین پر بھی کامیاب تھے، غیروں کے نرغے میں بھی کامیاب تھے، اور جہاں جاتے تھے کامیابی بڑھ کر خود ان کے قدموں کا بوسہ لے لیا کرتی تھی. لیکن آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم نہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ہمارا معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد اسلام جن چیزوں کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے بحیثیت مسلمان ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمارے لین دین کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان علم کے میدان میں ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے. ہم ان ساری چیزوں سے بالکل آنکھ بند کر چکے ہیں اور بس اسی پر خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور تقاضے اسلام کے سلسلے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، کبھی اس طرف ہم نے محنت نہیں کی، کبھی ہم نے مشقت نہیں کی، اور کبھی کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے. آئیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس ایمان کے حوالے سے خود اپنی زندگی میں جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا گیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے. اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان کسی کمزوری کا نام نہیں، ایمان طاقت کا نام ہے. ایمان بزدل نہیں بناتا، ایمان طاقتور بناتا ہے. ایمان ناکام نہیں کرتا، ایمان کامیاب کرتا ہے. ایمان جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے. ایمان ہی کی بنیاد پر انسان جنت کا مسافر بنے گا، جنت کے محل کا حقدار بنے گا، اور ایمان کی کوتاہی کی بنیاد پر وہ اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب کا شکار بنے گا. لیکن آئیے ہم سمجھتے ہیں اصطلاح شریعت میں تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دل سے تسلیم کر لینا، تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، اس کا نام ایمان ہے. لیکن اس کے بعد اس کے تقاضے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آپ فارم بھریں گے، کہیں بھی آپ کسی کمپنی کے اندر بحیثیت ایمپلوئی اگر آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو چارٹ دیا جاتا ہے، آپ کو یونیفارم یہ پہننا پڑے گا، بیچ ایسا لگانا پڑے گا، ٹائم کی یہ پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ ایشورنس دینا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی سیکریٹ چیز کو لیک نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. جب آپ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے تب ایز اے ایمپلائی آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا. بلکہ یہ تو ایمپلائی کی بات ہوئی، آپ واٹس ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، دیگر ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، آپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے سارے فارمیلٹی کو دیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایگری ہوتے ہیں تب آپ کو آپ کا ایپ استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے. تو اسلام اس کے بھی تقاضے ہیں،
اور میں آج ایک تقاضے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ ایک مومن کی پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر مومن نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد غمگین نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اسے اللہ عز و جل کے شکر کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کے سلسلے میں وہ سوچتا رہتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے تو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، اسے فرحت نصیب ہوتی ہے تو نیکی کر کے فرحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر نیکی کے حوالے سے دیکھا اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نیکی کے معاملے میں اگر سب سے سست کوئی قوم نظر آتی ہے تو یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی میں چور نظر آ رہے ہیں، نیکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نیکی کو کوئی مقام نہیں دیتے، نیکی کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، نیکی کے سلسلے میں جد و جہد نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نیکیاں وہ عظیم سرمایہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پروردگار قلب کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ عز و جل آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما ہے۔ نیکی کرنے والے سے زمین بھی محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ آسمان کا خالق بھی نیکی کرنے والے سے محبت کیا کرتا ہے۔ لیکن افسوس جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نیکی کو حقیر سمجھے، نیکی کو معمولی سمجھے، نیکی کو ضروری نہ سمجھے، وہ قوم زمین پر باعزت و باوقار زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ محسوس کر سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے نگاہوں کے اندر شاید ہوگی، لیکن اسلام کے اندر اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو نیکی کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، سلام کرنا یہ نیکی ہے۔ چھوٹے کو سلام کرو، بڑے کو سلام کرو، چلنے والے کو سلام کرو، بیٹھنے والے کو سلام کرو، سلام میں پہل کرو، یہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ اگر امیر ہے تو غریب کو سلام کرنا توہین سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سلام کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی، وہ سوچتا ہے میرے پاس سرمایہ ہے اور میں سلام کروں، سلام کروں گا میری عزت چلی جائے گی، سلام کروں گا میرا وقار چلا جائے گا، سلام کروں گا میری آبرو چلی جائے گی۔ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں کسی ہاتھ گاڑی والے کو سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میری آفس کے چپراسی کو میں سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ بھیک مانگنے والے کسی مسلمان کو میں سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے گھر جاؤں تو بیوی بچوں کو سلام کروں، میں اپنے نوکروں کو سلام کروں، نہیں بلکہ ہر امیر کی تمنا یہ ہوتی ہے میں دکان پہ پہنچوں تو میرا نوکر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو کر مجھے سلام کرے، میں اسے کیسے سلام کروں؟ پتہ یہ چلا غرور اتنا دماغ میں بھر چکا اور نیکی کی اہمیت اتنی ختم ہو چکی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج سلام کے
سلسلے میں دیکھا جائے تو آدمی اسے اہمیت نہیں دے رہا. اللہ اکبر. فرمایا گیا اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی ہے نہیں, تم گھر کا دروازہ خود کھول رہے ہو, تالا کھول کے خود گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو, خالی گھر میں بھی داخل ہو تو تم کہو السلام علیکم, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو. اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کو نازل فرما دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ ذرا اندازہ لگائیں ہم نے کہاں سے یہ سیکھ لیا کہ سلام ہم کریں. اللہ اکبر. بڑے ہونے کا تصور دماغ کے اندر سوار ہو جاتا ہے. میں پیر ہوں, مرید کو سلام کروں, میں استاد ہوں, شاگرد کو سلام کروں, میں باپ ہوں, بیٹے کو سلام کروں, میں شوہر ہوں, بیوی کو سلام کروں, یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر علم کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت کی نیکی کے جذبے کے سلسلے میں کہ مدینے کی گلیوں کے بچے کہا کرتے تھے کہ کبھی سرکار نے سلام میں ہم کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا. حضور جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ہم ننھے بچوں کو پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں نیکی کا جذبہ, نیکی کے حوالے سے پیغام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج بے اطمینانی کی شکایت کر رہے ہو, آج بے قراری کی شکایت کر رہے ہو, آج روزی کی تنگی کی شکایت کر رہے ہو, آج بے چینی کی شکایت کر رہے ہو, آج ڈپریشن کی شکایت کر رہے ہو, آج دنیا کے اندر زوال کی شکایت کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے گناہ کبھی عزت نہیں دلاتا, اللہ کی نافرمانی کبھی عروج نہیں دلاتی ہے. جب تمہارا مزاج گناہ کر کے خوش ہونے کا ہو اور نیکی کر کے افسوس کرنے کا ہو, ایسی قوم کو میرا مولا عزت نہیں عطا کرتا. مولا کسے عزت عطا کرتا ہے؟ جسے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اسے میرا مولا عزت عطا فرماتا ہے. نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی دولت ہے. صحابہ کا معاملہ اور ان کی سوچ اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا. ہم مال میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور صحابہ نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے. ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر ہونڈا ہے, انووا ہے, میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے. اس کا بنگلہ 5 روم کا ہے, میرا 10 روم کا ہونا چاہیے. اس کے پاس 2 دکانیں ہیں, میرے پاس 4 دکانیں ہونی چاہیے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ تہجد کا پابند ہے تو میں اوابین کا بھی پابند بن جاؤں. یہ اگر مہینے میں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو میں 10 روز میں ایک قرآن شریف ختم کروں. یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نے تو سب کچھ مال ہی کو سمجھا ہے, اعمال کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. نیکی بہت عظیم سرمایہ ہے. حالات بدل رہے ہیں. ہم نے کورونا کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بندہ نیکی جمع کرنا چاہتا تھا, نہیں کر پایا. مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتا تھا, تالے لگے ہوئے تھے. کئی مہینوں تک جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ, نیکی کرنے میں جلدی کرو, نیکی کرنے میں جلدی کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریک راتوں کی طرح فتنے گریں گے, آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. دنیا کے چند مال کے عوض میں اپنے دین کو بیچ دے گا. اس سے پہلے نیکی کر لو. حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں.
گناہ کا سیلاب اتنا بڑھ رہا ہے کہ آدمی کی توجہ نیکی کی طرف ہو ہی نہیں رہی ہے. گندی پکچروں کو دیکھ کر، گندے مناظر کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، ننگے پن کو دیکھ کر کس کا جذبہ چاہے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ نیکی کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ قرآن کی طرف جائے؟ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور آج جو حالات ہیں یہ نہ سمجھنا کہ آج کے بعد بہتر حالات آئیں گے. یاد رکھیں ہر آنے والا دن آج کے دن سے بدترین ہی آنے والا ہے. کر لو نیکیاں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر کے افسردہ ہو جاتا ہے، نیکی کر کے غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نیکی کرنے کے بعد انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دکان کے اوپر کوئی پیس ہے، کوئی ڈریس ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے. کسٹمر آیا، اس نے وہ نقص والا پیس پسند کر لیا. آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا، عقل کہہ رہی ہے عیب بتائے گا تو مال نہیں بکے گا. دل کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے بتا دے تیرے حصے کا ہوگا تو تجھے مل کر کے رہے گا. اب اگر آپ نے بتا دیا اور کسٹمر نے وہ پیس چھوڑ دیا تو پھر آپ رات بھر سوچتے رہیں گے یار نہ بتایا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا، میرا تو فائدہ ہو جاتا. پتا چلا نیکی کر کے آپ خوش ہونے کی بجائے افسوس کر رہے ہو. آپ نے عیب بتا دیا، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے اور یہی نیکی مجھے میرے حصے کی روزی ضرور دلائے گا، بلکہ اللہ نیکی کے عوض کے اندر مزید عطا فرمائے گا. آج نیکی کر کے خوشی نہیں، اس لیے مسلمان یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کہہ رہا. قرآن کو ماننے والا یہ کہہ رہا ہے مولانا سچ بول کر تو چٹنی روٹی بھی نہیں ملے گی، جھوٹ بولے بغیر دھندا چلتا کہاں ہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کی زبان سے جملہ، یہ کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے جملہ. جب ہماری سچویشن یہ ہو گئی تو ہم آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. کامیابی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم ناکامی سے ہمکنار ہو گئے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی جب بھی اللہ تم سے کرا لے تو نیکی کرنے کے بعد کبھی غمگین نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا. مثال کے طور پر پہلے انسان بے نمازی تھا، اللہ نے توفیق دی نماز کی، سجدوں کا پابند ہوا، تلاوت کا پابند ہوا، حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا. اور پھر اس کے بعد اچانک سچویشن یہ ہوئی کہ روزی میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تو بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو شراب کا اڈا چلاتا ہے، اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ اس کے یہاں مال کی کمی، کیسی عیش کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جائز دھندا کر رہے ہیں، پھر بھی روپیے کے لیے ہم پریشان ہیں. پتا چلا تم نیکی کی قدر کو نہیں سمجھے اور تم نیکی کرنے کے بعد افسردہ ہو، اس لیے حضور کے فرمان کی روشنی میں تم کامل مومن نہیں. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم روزے رکھ رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس مال کی فراوانی نہیں بھی ہے، تب بھی تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا،
सजदे की तौफीक छीन लेता है। किसी के पास माल की फरावानी हो तो यह मत समझ लेना कि अल्लाह उससे राजी है, इसलिए कि माल तो उसने फिरौन को भी दिया था, नमरूद को भी दिया था। हां, नेकियों की तौफीक उसी को देता है जिससे वो राजी होता है और मोहब्बत करता है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि सहाबा हो या औलिया हो, जब उनसे कोई नेकी सरजद होती अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते, ऐ हमारे करीम तो हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, नेकियों पर साबित कदमी नसीब फरमा, नेकियों पर इस्तिकामत नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगरिब ने यह चाहा, वेस्टर्न कल्चर ने यह चाहा मुसलमानों को तबाह किया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तो मुसलमानों के दिमाग के अंदर अपनी फिक्र उन्होंने डाली। वो फिक्र क्या है? वो फिक्र यही है, सब कुछ ये दुनिया की जिंदगी है, आखिरत कुछ भी नहीं है। जितना ऐश करना हो इसी दुनिया में कर लो, जितने मजे करने हो इसी दुनिया में कर लो। और इस्लाम ये कहता है ये दुनिया झमेले की जगह है, असल ऐश की जिंदगी तो आखिरत की ऐश की जिंदगी मौजूद है। क्या आपको नहीं मालूम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम कर रहे थे, फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु तशरीफ लाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर पर, पीठ मुबारक पर चटाई के निशानात उन्होंने देखे तो अर्ज करने लगे, फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसरो कसरा तो नर्म गद्दों पर आराम करें और सैयदुल अंबिया ऐसी चटाई पर, खुरदुरी चटाई पर आराम करें कि पीठ मुबारक पर निशान हो जाएं। हुजूर अगर इजाजत दें तो एक छोटा सा गद्दा अच्छा बनवा कर लाया जाए जिस पर आका सुकून से आराम कर सकें। मेरे आका ने फरमाया, उनके लिए दुनिया है, मेरे लिए आखिरत है। आप अंदाजा लगाएं, हमने ये पढ़ना छोड़ दिया। हम तो इसलिए मुसलमान हैं कि गोश्त मछली खाया करें, इसलिए हम मुसलमान हैं। बाकी कौन सी नेकी के सिलसिले में हम दुनिया से आगे निकलने की कोशिश किए? कुरान कहता है वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, अहले किबला से किबले के मामले में झगड़ो नहीं, भलाई के मामले में दुनिया से आगे निकल जाओ। मुझे एक वाकया याद आता है तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, एक रास्ते से यहूदी गुजर रहा था, एक रास्ते से यहूदी गुजर रहा था और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था जो चलने वालों को तकलीफ दे रहा था। यहूदी ने तकलीफ देने वाले उस पत्थर को देखा तो अपने दोस्त से कहता है, लगता है यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। इसलिए कि मुसलमान गुजरा होता तो ये नेकी कभी नहीं छोड़ता कि तकलीफ देने वाली चीज को यहां से हटा दिया होता। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी। और आज हमारे मोहल्ले सबसे गंदे नजर आते हैं। आज हमारा हाल यह है कि कचरों का अंबार, बल्कि किसी ने कहा कि मुझे तो पता चल जाता है कि हमारा मोहल्ला कब कैसे आ गया। पूछा गया कैसे पता चलता है? कहा बदबू ही से पता चलता है कि हमारा मोहल्ला आ गया। ये हमारी पहचान बन गई। आज हम हमारे घर का कचरा बाजू वाले के घर के दरवाजे पर डाल देते हैं। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटाने की कोशिश नहीं करते, कोई गिर जाएगा। मुझे यहां पर मेरे आका की एक हदीस याद आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जन्नत में मजे से करवट ले रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ किस अमल ने तुझे जन्नत में ये मकाम अता किया? वो सहाबी जवाब में अर्ज करते हैं, हुजूर एक रास्ते से लोग गुजरते थे, उस रास्ते में कांटे वाला दरख्त था
جس سے لوگوں کے کپڑے الجھ جاتے تھے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، میں نے وہ کانٹے دار درخت کو ہٹا دیا، بس میرے مولا کو یہی میری ادا پسند آ گئی اور اس نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، لیکن آج ہم ان ساری نیکیوں سے دور ہو گئے۔ ایک پہچان ہماری اور میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد کی سرزمین کوئی دور نہیں ہے آپ کے یہاں سے۔ حیدرآباد کی سرزمین کے ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ صاحب علیہ الرحمہ، جو مجھ پر بڑی شفقتیں فرماتے تھے، ایک دن میں نے ان سے عرض کیا حضور مجھے مدینے کا کوئی واقعہ سنائیں، اس لیے کہ وہ 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے، 6 مہینے ہندوستان میں رہتے تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور مدینے کی کوئی بات سنائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولانا یہ 20 سال پہلے انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اور جب انہوں نے فرمایا تو تب یہ فرمایا تھا کہ مولانا یہ 35 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ آج سے 55 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش۔ مجھ سے فرماتے مولانا میں ایک دکاندار کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، مدینہ شریف میں کپڑے والے کی دکان تھی، میرا بڑا اچھا دوست تھا، میں اس کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک گاہک آیا، اور آنے کے بعد اس گاہک نے دکاندار سے کہا کپڑے کا سیمپل دکھا کر کہ مجھے یہ 3000 میٹر کپڑا چاہیے، مجھے مدینے میں لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو میں جس دکان پر بیٹھا تھا وہ دکاندار جس سے اس نے سیمپل دکھا کر کہا تھا، وہ دکاندار کہتا ہے میرے پاس یہ کپڑا ہے تو ضرور لیکن تجھے بیچوں گا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے کیش میں چاہیے، میں پیسے دے کر روکڑے میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، تو کیش میں بھی خریدنا چاہے گا تو میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا۔ کہا کیوں؟ اب جواب سنیے، نیکی کا جذبہ۔ جب کہا کیوں تو مدینے کا وہ دکاندار کہتا ہے دیکھو وہ سامنے جو دکان ہے نا وہ میرے مسلمان بھائی کی دکان ہے، حقیقی بھائی کی نہیں، مسلمان بھائی کی دکان ہے، میرے یہاں تو صبح سے ابھی تک کسٹمر کی بھیڑ بھاڑ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر صبح سے کوئی کسٹمر نہیں پہنچا، جا تو اس سے یہ کپڑا خرید لے، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ جب ہماری سوچ یہ تھی تو دنیا ہمیں پیروں تلے روند نہیں پاتی تھی، لیکن جب سے ہماری سوچ بدل گئی، ہم خود ہی یمن پر بم برسانے لگ گئے، ہم خود ہی شام کو تباہ کرنے لگ گئے، تو آج ہمارا وقار اور ہماری عزت کہاں سے محفوظ رہے گی؟ سوچو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تو کیا کلمات کہلواتے تھے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ وہ گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، مارکیٹ میں گھوڑا دیکھا، اس نے گھوڑے کی قیمت ڈن کر لی 300 درہم، اور اس کے بعد وہ گھوڑے کے مالک کے ساتھ حضرت جریر ابن عبداللہ کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا حضور یہ گھوڑے کا دام میں نے طے کر لیا ہے 300۔ گھوڑے کا مالک بھی ساتھ میں تھا۔ حضرت جریر نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اس کی قیمت 300 نہیں، اس کی قیمت 400 ہونی چاہیے۔ گھوڑے کا مالک حیران ہو گیا کہ دنیا میں دام کم کیا جاتا ہے، دام بڑھایا نہیں جاتا،
یہ بڑھانے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ پھر دوسری جانب سے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا اس کی قیمت 400 نہیں 500 ہونی چاہیے۔ مزید گھوڑے کا مالک حیرت میں پڑ گیا کہ یہ صحابی رسول مذاق تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ بڑھاتے بڑھاتے 700 تک حضرت جریر پہنچے اور فرمایا اب تیرے گھوڑے کی قیمت اتنی ہی ہے۔ گئے اور رقم لا کر کے اسے دی۔ وہ حیرت میں پڑتے ہوئے اس نے سوال پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے، جب دام 300 میں فائنل ہو چکا تھا تو آپ نے مجھے 700 کیوں دیا؟ اب حضرت جریر کا جواب سنو اور وہ ایمان اپنے اندر تلاش کرو۔ تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے بیعت کی تھی اور میں نے بیعت کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کا بھلا چاہوں گا، تو اسی بیعت اور اسی وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ 300 میں طے تو ہوا تھا، لیکن 400 زیادہ دے کر میں اس کا بھلا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں نے مدینے کے تاجدار سے وعدہ کیا تھا۔ ہے یہ جذبہ؟ لقمے چھیننے کی پوزیشن ہے، گردن کاٹنے کی پوزیشن ہے۔ اندازہ لگائیے کہاں جا رہے ہیں ہم۔ نیکی کا جذبہ سرد ہو گیا۔ مسجد ہی کو دیکھ لیجئے، صف اول میں جگہ اگر خالی ہے تو آدمی پیچھے رہتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ یہ نیکی کا حال ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر صف اول میں چلا گیا تو ثواب مجھے زیادہ ملے گا۔ اسے ایسا وہ سمجھتا ہے جیسے نیکی کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے، میرے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں تو پہلے ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے صحابہ اس طریقے سے کرتے تھے محنت و مشقت کہ کسی کو جلدی پہنچنے نہیں دے پاتے تھے، جب سب سے یعنی جلدی سے جلدی ہر صحابی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ نیکی کے معاملے میں سست، اور ایک مینٹلٹی بن گئی۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ ایک سوچ بن گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ ہمارا دین ہے۔ ہم اس لیے پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن تم سچے مسلمان بن گئے، مولا تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ یہ لپ سروس والا اسلام جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ خواجہ بھی تو ہندوستان تشریف لائے نا، کتنی عزت، زمین پر تھے تب بھی عزت، 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا زمین کے اندر ہیں تب بھی عزت، بندہ نواز کو آج بھی عزت، کل بھی عزت اور ہمیشہ کی عزت۔ کیوں؟ اسلام پابند تھے، ہم اسلام پسند ہیں، ہمیں اسلام پسند ہے، لیکن ہم اسلام پابند نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم پابندی اختیار کرو، اسلام پابند بن جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نیکی تمہیں خوش کر دے۔ کسی غریب نے تم سے مانگا، تم نے اٹھا کر دے دیا، ارے یار میں نے کہاں دے دیا اس کو۔ یہ نیکی کر کے افسوس کرنا یہ کامل مومن ہونے کی علامت نہیں، بلکہ دے کر کے دل میں یہ خوشی محسوس کرنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دیا ہوا تیری راہ میں میں نے خرچ کر دیا، میرے مولا تو اسے قبول فرما لینا۔ آئیے اس کو سمجھاؤں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، مسجد بنانی ہے، فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہوا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دعوت دی گئی، آ گئے سب، یہ مسجد بنانی ہے بھئی آپ کی طرف سے کتنا؟ کسی نے کہا 10,000، دوسرے نے کہا 25,000، تیسرے نے کہا 50,000۔ اب بڑا سیٹ جو بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یار اس نے 50 لکھا ہے، میں اگر کم لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی، اچھا میری طرف سے 1 لاکھ لکھ لو۔ گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 1 لاکھ لکھا، کیا کروں، سب لکھا رہے تھے، مجبور ہو کر لکھانا پڑا، لکھا دیا ہوں، ابھی دیا کہاں ہوں۔ یہ سوچ بن گئی۔ لیکن میں یہاں جب صدیق اکبر کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम पर तलब फरमाया, सब कुछ लेकर आए, यहां तक कि अपने लिबास को भी लाकर के पेश कर दिया और टाट का लिबास पहन लिया। अब आप कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत पर कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर आए और उसके बाद अर्ज करने लगे, सरकार सिद्दीक अकबर से पूछो कि सब कुछ आपके कदमों में ला करके ये खुश तो हैं, कदमों में देकर खुश तो हैं। जब सिद्दीक अकबर से पूछा गया तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, अगर मेरा मौला कबूल कर ले तो मैं यकीनन खुश हो जाऊंगा। आप अंदाजा लगाएं, सब कुछ लुटा करके भी सिद्दीक अकबर नाराज नहीं है। लेकिन हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि हम दे करके पसमुर्दा हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं और सोचते हैं कम हो गया। नहीं नहीं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास बहुत कुछ मौजूद था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत कुछ लुटा दिया था और बहुत कुछ खैरात कर दिया था। थोड़ा सा बचा था, हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर पूछा, आयशा कुछ बचा है? कुछ है? तो अर्ज करने लगी, सरकार बस ये थोड़ा सा बचा है। सरकार ने फरमाया, ये नहीं बचा, जो तुमने अल्लाह के नाम पे दे दिया ना वो बच गया। आप अंदाजा लगाएं, ये सोच और ये ट्रेनिंग थी, ये तरबियत थी। तो आज आपके जहन में आपको ये बात बिठानी है कि नेकी करके कभी अपसेट नहीं होना, नेकी करके खुश हो और नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि आज नेकी का जज्बा है, कल पता नहीं नेकी का जज्बा रहे या न रहे, सर्द पड़ जाए नहीं मालूम। आज आदमी के अंदर शौक पैदा होता है, मैं ये कर लूं, फिर उसके बाद उसका शौक कब ठंडा हो जाए नहीं मालूम। तो जब भी नेकी का ख्याल पैदा हो, नेकी करने में सरकार फरमाते हैं जल्दी करो और वो नेकी करके खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई। दूसरी बात, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वसाअत का सय्यअतुक, और तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन कर दे। जहां कोई गुनाह हुआ, खाना छूट गया, या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किसी लड़की को क्यों देख लिया, मैंने किसी का माल क्यों खा लिया, मैंने गीबत क्यों कर ली, मैंने नमाज क्यों छोड़ दी, मुझसे ये बुरा काम कैसे हो गया, मैंने ये पिक्चर क्यों देख ली, मैंने ये गंदा काम क्यों कर लिया। ये गुनाह आपको बेचैन कर दे। अब उसकी वजह से खाना छूट रहा है, खाना खाने में दिल नहीं लग रहा, पानी पी रहे तो कड़वा महसूस हो रहा है, या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया। अगर ये तबीयत बन जाए कि गुनाह आपको गमगीन कर दे, तो फिर कोई आपको कुछ भी फतवा दे, हुजूर फरमाते कि मैं फतवा दे रहा हूं, तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। लेकिन आज गुनाह करके गमगीन होने वाले दिखाई नहीं देते। आज तो गुनाह करके कहे लगाते नजर आते हैं, गुनाह करके मौज मस्ती करते नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं। लड़कियां हो या लड़के हो, अगर लड़कियों के ताल्लुकात लड़कों से हैं या लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों से हैं, तो अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को बताते हुए फख्र महसूस करते हैं कि उसके साथ हमारे ऐसे रवाबित हैं, ऐसा मामला है, वो मामला है, ये मामला है, और ये जिंदगी गुजरती नजर आ रही है। गुनाह जब अल्लाह न करे सरजद हो जाए तो बेचैन हो जाओ, इसलिए कि गुनाह कभी भी तुम्हें सुकून की दौलत नहीं दे सकता। गुनाह तुम्हें बेचैन करेगा, गुनाह तुम्हें बेकरार करेगा, गुनाह की वजह से तुम्हारी दुनिया और आखिरत के अंदर परेशानियां इस्तकबाल करेंगी। तो कभी भी अल्लाह न करे, सदबार न करे, गुनाह सरजद हो जाए, फौरन नेकी कर लो, सजदे में चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करो, मौला को मनाने की कोशिश करो। ऐ करीम
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے گناہ کے تصور سے لرز جاتے تھے اور گناہ کے تصور سے کانپ جاتے تھے، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے کہے لگا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں آوارہ ہو گئی ہیں، بربادی کے دہانے پر ہیں، بدکرداریاں پھیل رہی ہیں، ڈرگس پھیل رہا ہے، منشیات پھیل رہی ہیں، شراب پھیل رہا ہے، نشہ پھیل رہا ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اب گناہ کو گناہ ماننے کے لیے اور گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے اور گناہ سے افسردہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ آج کا انسان اور آج کا مسلمان گناہ کر کے عیش کر رہا ہے، گناہ کر کے مستی کر رہا ہے، گناہ کر کے موج کر رہا ہے، اور گناہ کر کے کہے لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ سے اور گناہ کے یاد آنے سے کانپ گیا، آپ جانتے ہیں تصور سے کانپ گیا، تصور سے، اس کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کسی نوجوان کو کوئی عورت جو بہت ہی خوبصورت ہو اور گناہ کی دعوت دے اور وہ بندہ لرز جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے گناہ کرنے کے بعد قیامت میں کھڑا رہوں گا، اس ڈر کی وجہ سے اس عورت کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے اور اس سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے آقا فرماتے اللہ کو کل اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک عبادت گزار نوجوان کو ایسے ہی کسی عورت نے گناہ کے سلسلے میں ابھارنا چاہا، وہ لرز گیا، کانپا، گناہ سے بچا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اسے دفن کیا گیا، فاروق اعظم کو پتا چلا، اس کی قبر پر پہنچنے کے بعد فرمایا بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ قبر سے آواز آتی ہے اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر کھڑا رہا، یعنی اللہ سے ڈرا اور گناہ نہیں کیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سنو امیر المؤمنین، میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ سے بچو، گناہ سے ڈرو، اور یہ سمجھ دینا، اب آخری بات میں عرض کرتا ہوا چلوں، گناہ کبھی بھی خیر نہیں لاتا، گناہ ہمیشہ اپنے ساتھ پریشانیوں کو لاتا ہے، گناہ اپنے ساتھ ہمیشہ مصیبتوں کو لاتا ہے، گناہ ہمیشہ اپنے ساتھ تکالیف کو لاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اگر سرزد ہو گیا اور بندہ اس گناہ کو یاد کر کے روتا رہے اور اس گناہ کی وجہ سے پشیماں ہو اور آنسو بہاتا رہے، تو آپ جانتے ہیں وہی آنسو بہانا اور گناہ پر نادم ہونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ مولا اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، کبھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ مت سوچنا یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ بارش میں آپ اپنے کپڑوں کو سنبھال کر راستے سے گزرتے ہیں کہ کہیں چکڑ کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ اڑ جائیں اور آپ کا کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ جب آپ نکلتے ہیں دامن کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن 2-4 چھینٹے اگر آپ کے کپڑے پر اڑ گئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب کپڑا پیچھے سے گندا ہو چکا ہے، تو پھر آپ اپنے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب گندا تو ہو گیا، اب کتنا بچانا۔ بس یہی چھوٹے گناہ کی مثال ہے۔ چھوٹے گناہ کرتے کرتے جب عادت بگڑ جاتی ہے
تو پھر آدمی بڑے گناہ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، دامن چھوڑ دیتا ہے، اتنے تو ہو گئے اور بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ایک چھوٹی سی چنگاری پوری بستی کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، اور اسی طریقے سے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت۔ ہو سکتا ہے جس طریقے سے مرنے والے کو پانی کا ایک قطرہ زندگی دے دیتا ہے، ایسے ہی ایک چھوٹی سی نیکی اگر تم کر لو تو ہو سکتا ہے مولا اسی نیکی کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے پس تم مومن ہو۔ اب پتہ یہ چلا ہمارے ایمان کو اگر ہمیں دیکھنا ہے اور جانچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نیکی کریں گے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم کھانا چھوڑ دیں، رونا شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آنسو بہانا شروع کر دیں، اور ہمیں اچھا نہ لگے۔ اگر ہماری یہ کیفیت بن جاتی ہے تو رسول اعظم فرماتے فانت مؤمن، تو مومن ہے۔ اور اب اگر ایسا کوئی مومن بن گیا تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اب کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے اگر تم کامل مومن بن جاؤ۔ تو کامیابی اسی طرح سے حاصل ہوگی جب ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور کامل مومن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی کر کے خوش اور گناہ کر کے افسردہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ نیکی کا جذبہ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لمبی چوڑی کچھ بھی نہیں شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو حضرات ابھی تک کسی سے مرید یا بیعت نہیں کیے ہیں تو وہ آج حسین موقع ہے۔ پیر طریقت حضور داعی کبیر ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، آپ حضرت سے بیعت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور میرے سنت دعوت اسلامی جس طرح پڑھائیں گے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دل میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے میں حضور میرے سنت دعوت اسلامی کا مرید ہوں، اور حضور جو آپ کو نصیحتیں کریں گے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جلیل و شیم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع امم تم پہ بے
سلام جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام غوث و خواجہ رضا کے تم غوث و خواجہ رضا کے تم رکھنا میرا بھرم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جلیل و شیم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ تم پہ بے حد سلام شفیع الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سید رضیاض صاحب کے بچے کو شفا عطا فرما، اور جو بھی جس قسم کے مرض میں گرفتار ہیں اس مرض سے شفا عطا فرما، جو بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق پیدا فرما، جو برسر روزگار ہوں ان کے رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو کورونا وائرس سے نجات نصیب فرما، مضی امراض سے نجات نصیب فرما، ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔